السلام علیکم. ہمارا جو قرآن ویڈیوز کا سلسلہ ہے اس میں ہم جو اگلی صورت شروع کر رہے ہیں وہ ہے الم نشرح لک صدرک. سورہ شرح اسے کہتے ہیں. تو اس کی ہم پہلی آیت کا ترجمہ کریں گے، پھر اس پہ تھوڑا غور کریں گے. الم، یہ جو الف ہے، الف کے اوپر زبر یہ شروع میں آ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں الف استفہام. الف استفہام. الف استفہام جو ہے وہ استفہام کہتے ہیں سوال کو، کوئی چیز کو فہم میں لانے کے لیے سوال کیا جاتا ہے تو اس کو استفہام کہتے ہیں، الف استفہام. تو کیا ایسا نہیں ہے؟ اس کا علم کا مطلب یہ ہوگا. تو الف جو ہے وہ سوالیہ الف ہے. تو کیا لم، یہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم. تو ڈڈ ناٹ، انگلش میں ڈڈ ناٹ کا کے لیے لم آتا ہے، نہیں. وہ اردو میں تو ڈڈ ڈو ڈڈ ڈن نہیں ہے. تو کیا نہیں. نشرح، یہ نون جو ہے یہ ہم کے لیے، یہ ہم کا ورب جو ہوتا ہے اس میں شروع میں نون آتا ہے. نشرح، شرح، یہ نون کے علاوہ یہ شرح، یہ شرح اور شرع، یہ شرع جس سے شریعت نکلا، شین رے این، اور شرح اس میں فرق ہے. تو وہ میں ڈسکس نہیں کر رہا، کہیں آپ کنفیوز نہ ہو جائیں. یہ شرح جو ہے وہ شرح، تشریح، ہم نے تشریح لفظ بولا جاتا ہے، ہم نے شرح کر دیا، ہم نے کھول دیا. یہ تشریح جو کہتے ہیں کہ جی یار تھوڑی تشریح کرو، اس شعر کی تشریح کرو، اس جو قول ہے اس کی تشریح کرو. تشریح کا مطلب کھولنا، الگ الگ کر دینا، واضح کر دینا. تو وہ تشریح جو ہے وہ شرح سے نکلا ہے. تو کیا نہیں ہم نے کھول دیا. لا واسطے، لیے، کے لیے. کا تمہارے یا تم. کیا نہیں ہم نے کھول دیا واسطے تمہارے. صدر، صدر کا مطلب سینہ. کا مطلب تمہارا، تمہارا، تمہارے، تم کے لیے بھی آتا ہے. کیا نہیں ہم نے کھول دیا واسطے تمہارے سینہ تمہارا. اب یہ صدر پہ تھوڑا میں آپ کو وضاحت آپ کے لیے پیش کر دوں کہ یہ جو ہمارا پریزیڈنٹ ہوتا ہے اس کو بھی ہم صدر کہتے ہیں. شہر کا جو مرکز ہوتا ہے اس کو بھی صدر کہتے ہیں. تو صدر جو ہے وہ ایک ایسا جو مین چیز ہے اس کو بھی صدر کہتے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ آدمی کا دماغ کام کرنا چھوڑ جائے، وہ کوما میں چلا جاتا ہے، اس کا نروس بریک ڈاؤن ہو جائے، وہ کوما میں چلا جاتا ہے، اور لوگ کئی کئی سال کوما میں پڑے رہتے ہیں. لیکن دل پمپ کرنا بند کر دے چند سیکنڈ کے لیے، بندہ مر جاتا ہے. تو یہ اصل جو مین چیز ہے وہ دماغ ہے کہ دل ہے؟ دل ہے، یہ سینے کے اندر ہوتا ہے. تو یہ جو سینہ ہے ہمارا، یہ مین چیز ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جتنے کانسیپٹ ہیں ایمان کے وہ سارے سینے سے ہیں. کیسے کہ ان کے سینے میں تنگی آ گئی،
ان کا سینہ کشادہ ہو گیا. تو یہ سینہ جو ہے یہ علم کو بھی کہتے ہیں. علم سینے میں علم ہے, کبھی یہ نہیں کہتے دماغ میں علم ہے. تو سینے میں علم ہے. راز کہتے ہیں سینے میں دفن ہے. تو سینہ جو ہے نا وہ ہمارا صندوق ہے. یہ ایک صورت ہے وَحُصِّلَ مَا فِی الصُّدُورِ کہ ہم سینوں میں سے ریکارڈ نکال لیں گے. تو ہمارے سینہ جو ہے وہ اس میں بہت زیادہ, یہ ایک راز ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اس میں کیا کچھ سما سکتا ہے اور اس میں سے کیا کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے. اب ہم یہ صدر کی تھوڑی ایکسپلینیشن ہوگی, شرح کھولنا. اب یہ جو صورت ہے یہ اس میں اللہ تعالیٰ یہ تم کس کو کہہ رہے ہیں؟ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ یہاں پہ لاکا اور یہ صدرکا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں کہ کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا. یہ جو سینہ ہے روحانیت بھی اسی کے اندر ہوتی ہے. کبھی یہ نہیں کہا جاتا کہ ہمارے دماغ میں ایمان ہے, ہمیشہ یہ کہا جاتا سینے میں ایمان ہے. تو ان کے سینے میں نور ہے, ان کے سینے میں روشنی ہے. تو یہ جو نور, ایمان, یہ کشادگی, علم, اس کا تعلق سینے سے. تو وہ سینہ آپ کا کھول دیا. کس کے لیے؟ آپ کے لیے. تو اٹ مینز کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ نبوت کے شروع کی صورتوں میں سے ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تنگی پیش آ رہی تھی, کچھ دل پہ بوجھ تھا, جس بوجھ کو اللہ تعالیٰ نے دور کر دیا. کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ بوجھ کیا تھا کہ آپ پر جب نبوت کی تکمیل کے لیے ذمہ داری ڈالی گئی تو آپ کو کافی بہت زیادہ برڈن محسوس ہوا کہ میں یہ کیسے کر سکتا ہوں یہ سب کچھ اتنا زیادہ, کہ قیامت تک کے لیے سب کے لیے ہدایت. تو یہ جو ہے آپ کے اوپر کافی ذمہ داری کا احساس اتنا شدید ہو گیا تھا کہ آپ کو گھٹن محسوس ہونے لگی تھی. تو وہ گھٹن اللہ تعالیٰ نے دور کر دی. کچھ مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اس کا تعلق اس شرح صدر, وہ بچپن میں جب آپ اپنے رضائی بھائی اور بہن کے ساتھ کھیل رہے تھے تو وہ بہن دور تھیں, وہ بکریاں چراتی تھیں, بڑی تھیں. تو جو اپنے بھائی کے ساتھ تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے, انہوں نے آپ کا سینہ چاک کیا تھا, اس میں سے آپ کا دل نکالا تھا, اس میں سے کچھ سیاہ حصہ نکال دیا تھا اور باقی اس کو دھو کر واپس سینے میں ڈال دیا تھا, اس کو برابر کر دیا تھا کہ زخم کا نشان بھی نظر آتا تھا. تو اس کو شرح صدر یا شرح صدر اس کو واقعہ کو کہتے ہیں. شرح صدر یہ متفقہ علیہ ہے, تمام علماء کا اس پہ اتفاق ہے کہ یہ واقعہ ہوا تھا. تو کچھ تو مفسرین نے, کچھ علماء نے اس شرح صدر کو اس بچپن والی شرح صدر کے ساتھ لنک کیا. کچھ نے یہ کہا ہے کہ اس شرح کا تعلق اس ذمہ داری اور کے احساس سے تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے تھے کہ میں کیسے اس کو پورا کروں گا, اتنی بڑی ذمہ داری سر پہ آ گئی. خیر جو بھی تھا, اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ جس کے اندر علم اور نور بھرنا تھا, اس میں اضافہ کرنا تھا روز بروز, اس سینے کو ان کے لیے کھول دیا کہ اب ان کے لیے کوئی گھٹن, کوئی رکاوٹ نہیں رہی. تو یہ جو روحانیت ہے جو ان کو منتقل ہوتی گئی آنے والے وقتوں میں, اس روحانیت کا جو بوجھ تھا اس کو اٹھانے کی جو صلاحیت تھی وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے میں ڈال دی. تو خیر آپ اس پہ غور کریں اور ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں اگلی آیتیں دیکھیں گے. شکریہ.